بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ کبیرا. فرمایا اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی غلطی ہے. محترم ساتھیوں، یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کو باخبر فرما رہے ہیں. ویسے تو تمام انسانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے، لیکن بات تو ایمان والوں نے ماننی ہے. فرمایا بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. بڑے نکتے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے جب ذکر فرمایا انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. اگر کہا یوں جاتا کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی ہم دیتے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے ذریعے سے ان کو رزق مل رہا ہے. اللہ نے پہلے اولاد کا ذکر کیا کہ انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ان کی برکت سے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے. پہلے وقتوں میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اگر بچوں کی تعداد بڑھ جائے، خاص کر جو بچیاں ہیں، اگر وہ پتہ چل جائے کہ یہ بچی ہے تو اس کو حمل ضائع کرانا یا بچی پیدا ہو جائے اس کو قتل کرانا، وہ صبح و شام سوچ و بچار میں رہتے اور قتل کر دیتے. ان کی کفالت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے یہ بیان فرما دیا. فرمایا کہ اس ڈر سے ان کو قتل نہ کرو. فرمایا یہ تو انسان ہے، جو رزق جس کے جتنے مقدر میں ہے وہ رزق ہم دیتے ہیں. کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کی تشکیل کر دی ہے، جا کر فرعون کو دعوت دیجئے، وہ تو سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ اپنا عصا پتھر پہ ماریے. جب پتھر پہ مارا بند پتھر ٹوٹتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے. اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے جس کے منہ میں سبز پتا ہے، وہ چبا رہا ہے. حیران ہو گئے.
کہ پتھر کو کوئی کھڑکی الماری بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، ابھی میرے سامنے کھلا ہے، یہ پتھر کے اندر کیڑا رہتا کیسے تھا، اور یہ سبز پتا یعنی تازہ کھانے کا سامان اس کے پاس آیا کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک نے اس کیڑے کو زبان دے دی، اور کیڑا بول کے کہہ رہا ہے سبحانہ من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جو مجھے بند پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میری ننھی ننھی باتوں کو بھی سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، جب وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، انسانوں کو رزق دیتا ہے، حشرات الارض کو رزق دیتا ہے، جب میرے کھانے کا وقت آتا ہے مجھے بھی رزق دیتا ہے، کبھی نہیں بھلایا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی غلطی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔